تمہاری یہ حسرت ہی ہے؟ جاء وفد من العرب إلى أمير المؤمنين عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه. وعادة الوفد يقدمون أحدهم يتكلم، ولكن شخصية. لكن هذا الوفد قدم شابا صغيرا وبدأ يتكلم أمام أمير المؤمنين بما فتح الله عليه، وتكلم في مقام أمير المؤمنين، وتكلم نيابة عن قومه، نيابة عن حوائجهم وضرورياتهم وماذا يريدون. فأعجب أمير المؤمنين عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه، أعجب بهذا الشاب، بهذا الولد، فقال له: تعلم، فليس المرء يولد عالما، وليس أخو علم كمن هو جاهل، وكبير قوم لا علم له، صغير إذا التفت عليه المحافل، وكبير قوم لا علم له، صغير إذا التفت عليه المحافل. بلاد عرب میں سے، عرب ممالک میں سے ایک وفد امیر المومنین حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ کے دربار میں حاضر ہوا جب وہ خلیفہ تھے، اور اس وقت نے یہ طے کیا کہ ہونا تو یہ چاہیے تھا کسی بزرگ کو وہ اپنا متکلم بناتے اور وہ گفتگو کرتا، لیکن انہوں نے ایک نوجوان کو مقرر کیا اپنے میں سے کہ یہ ہماری ساری بات کرے گا. اس نوجوان نے امیر المومنین کے سامنے ساری بات رکھی، جو واقعات ان کے ساتھ پیش آئے، جو ضروریات ان کو تھیں، اور جو بھی معاملات تھے اس نے امیر المومنین کے سامنے رکھے. اور امیر المومنین کو انتہائی خوشگوار حیرت ہوئی، اور ان کو اس بات پر بھی حیرت ہوئی کہ ایک نوجوان جو ہے وہ نمائندگی کر رہا ہے، اور اس بات پر بھی حیرت ہوئی کہ نوجوان اتنی بہترین گفتگو کر رہا ہے. وہاں پر انہوں نے پھر وہ اشعار پڑھے، اور ان اشعار کا معنی اور مفہوم یہ ہے کہ کوئی بھی بندہ وہ علم کے ساتھ پیدا نہیں ہوتا، بلکہ وہ علم حاصل کرتا ہے، اور جب وہ علم حاصل کرتا ہے تو پھر وہ قوم کی قیادت کرتا ہے، اور جو قوم کے بڑے ہیں، جو اس وقت جن کو قیادت کرنی چاہیے لیکن ان کے پاس علم نہیں ہے، اس لیے وہ قیادت نہیں کر سکتے. نوجوان جو ابھی ان سے طفل ہے، ان کے مقابلے میں اس کی حیثیت ایک علم نے اس کو بڑا کیا، اور وہ بادشاہ کے سامنے